ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الرؤوف أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں سے 22 یا 23 سورہ 15 سورہ ہم لوگ تفسیر الجیلانی کے فیض سے مستفید ہو چکے ہیں. اب یہاں سورہ والضحیٰ جو نماز ہم لوگوں کو ہم سب کو یاد ہے. اچھائی قرآن پاک کی ان صورتوں کا خاص معجزہ ہے جو استاد نہیں بھی بتاتا ہے تو یاد کر لیں. الحمدللہ کبھی رٹے نہیں ہوں کہ آپ ولد والدین تک آٹومیٹک یاد ہے. قرآن پاک کا معجزہ ہے اور اللہ چاہتا ہے کہ بندوں کو اتنا سورہ آٹومیٹکلی یاد کروا دو کہ نماز پڑھ سکے. دیکھیے اس بات اس سورہ کے بارے میں جو اس میں کل 11 آیتیں ہیں. کل 11 آیتیں ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاتحة سورة الضحى. لا يخفى على من دخل تحت قباب العز الإلهي وفنى في هويته أن عموم أحوال العباد وأخلاقهم وأطوارهم بعدما من خلقوا عن لوازمنا خلقهم واتصفوا بخلق الله وصارت راجعة إلى الله مستندة إليه صادرة منه سبحانه وهم حينئذ في كنف حفظه وحزانته يرقبهم حيث شاء بمقتضى حكمته البالغة. ولا شك أن أفضل من تخلق بأخلاق الله وخير من دخل تحت حيط خزانته سبحانه وتمكن في سباد أعظم اللاهوت هو نبينا صلاة الله عليه وسلم. لذلك خاطب معه سبحانه خطاب ملاطفة وتكريم وسلاه عما زبر المشركون في شأنه من أنه قد طلاه ربه وودعه وبالغ سبحانه في تسليته حيث اقسم بما اقسم بعد التيمم. خلاصہ یہ ہے کہ جو بندہ اپنے عادات اور اخوال اور کریکٹر اور اپنی صیتوں میں کی بنیاد پر اللہ پاک کی عزت اور اللہ پاک کی ذات میں فنائیت کا درجہ حاصل کر لیتا ہے اور عالم ناسوت سے چھٹکارا حاصل کر کے عالم لاہوت میں کامیابی کی طرف اپنے قدم کو بڑھاتا ہے اور لاہوت کے زیوروں سے آراستہ ہو کر. اب عالم لاہوت کا جو زیور ہے ظاہر ہے ناسوت کے بعد لاہوت. عالم لاہوت کے زیوروں سے آراستہ ہو کر. عالم لاہوت کا زیور کیا ہے کہ آپ عالم ناسوت کو کچل ڈالیں, عالم لاہوت آپ کا استقبال کرے. آراستہ جب ہو جاتا ہے تو اللہ پاک کی طرف وہ اس طرح رجعت کرتا ہے کہ خاص حفاظت الہی میں ہو جاتا ہے. اللہ خاص ان کی نگرانی فرماتا. اب جتنے بھی مراحل ہیں میدان محشر تک کے وہ سب اللہ کی نگرانی میں. شرط ہے کہ پہلا عالم جو عالم ناسوت ہے اس عالم کو آپ کامیاب بنائیں. اس کی کامیابی یہ ہے کہ آپ مطلب یہ کہ ایسا نہ ہو کہ بالکل کسی عالم کو دی اینڈ یا آل سمجھ جائے. چنانچہ اللہ پاک اس سلسلے میں یعنی اپنے عادات اور اقوال کے اعتبار سے جب بندہ عالم لاہوت کو سنوارنے کی فکر کرتا ہے تو ایسی کیٹیگری میں سب سے زیادہ اگر سیرتوں کے معاملے میں عادتوں کے معاملے میں اگر کوئی بلند بالا اور افضل ہے تو غوث فرماتے ہیں وہ نبینا صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ افضل ہے اللہ کے اخلاق سے متصف ہونے میں اور اللہ کی حفاظت میں داخل ہونا. تو عالم لاہوت میں جتنے بھی گروہ ہیں ان تمام گروہ میں سب سے منفرد شان والے محمد رسول اللہ. اب آگے دیکھیے. لذالک خاطب معه سبحانہ. اسی لیے اللہ پاک اپنے حبیب کو مختلف تکلیفیں پریشانیاں ہونے کے باوجود دیگر محبوبوں کو کہتا ہے صبر کرو, لیکن اپنے محبوب کا ڈیفینس اپنے محبوب کو صبر کرنے نہیں بولتا لیکن ڈیفینس بھی کرتا. یعنی ایک
ایک یہ ہے کہ بھائی کسی کو تکلیف ہو رہی ہے صبر کرو یہ دوں گا ہو گیا رہتا، لیکن ایک یہ ہے کہ نہیں صبر بھی کرو اور تسلی بھی دیتا ہے، سینے سے لگاتا ہے. ملاطفت اس کو بولتے شریعت میں. ملاطفت مانے لطف، تکریم مانے عزت. اور مشرکین جو آپ کی شان میں بکتے، خصوصاً اس سورہ پاک میں جو آگے ہے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتدائی مراحل میں وحی آئی تو اللہ کی حکمت اور اللہ کی مشیت کے تحت پہلے راؤنڈ میں آنے کے بعد کچھ دن تک کے لیے وحی رک گئی. تو مشرکین مکہ نے جو وحی کے رکنے کی وجہ سے بدتمیزی کیا کہ اس نے کہا کہ قد قلاه ربه وودعه، کہ اس کے رب نے محمد کو عیبدار سمجھ کر کے چھوڑ دیا ہے، اب اپنی بات نہیں لے رہا اور بالکل مطلب ناپسند کر لیا ہے. اسی لیے تو اب آج کل کچھ بھی نہیں بول رہے محمد کے اللہ نے ایسا کہا ویسا. تو اللہ پاک نے اسی کے ڈیفینس کے لیے پورا سورہ ہوگا. ابھی دیکھ ہاں یہ سورہ مطلع پورے 11 یہ سورہ مطلع جو پورے 11 آیتیں ہیں یہ مشرکین کے اس تانے اور اعتراض کی بنیاد پر ڈیفینس کے طور پر ہوتا کہ میرے حبیب کو مجھ سے الگ کرنے والوں خبردار نہ میں الگ ہوں میں اپنے حبیب سے اور نہ حبیب مجھ سے الگ ہوں. کتنا پیارا ہے. اب ترجمہ سے پہلے بسم اللہ سن لیجیے آپ. بڑا عمدہ ہے. دیکھیے بسم اللہ اللہ کا ڈیفینیشن الذي ظهر على حبيبه حتى اخرجه عن مضيق الناسوت مهاجرا الى فضاء اللاهوت. وہ اللہ جو اپنے حبیب پر اس طرح ظاہر ہوا کہ اپنے حبیب کو عالم ناسوت کی تکلیفوں سے دور کر کے عالم لاہوت کی طرف ہجرت کرنے والا بنا. تو اللہ کا ڈیفینیشن یہاں پر یہ ہے کہ اپنے حبیب کو عالم ناسوت سے عالم لاہوت لے گیا. ظاہر ہے ہم تو دعا کرتے ہیں کہ ہماری عالم لاہوت سنوار دے، لیکن اللہ دعا نہیں خود پریکٹیکلی طور پر حبیب کو لاہوت دے رہا ہے. کمال ہے. اللہ پاک حبیب کے قدم میں رکھے. تو اللہ کا ڈیفینیشن ہوا بسم اللہ میں. اللہ الرحمن، یہ تو اور رحمان کا ڈیفینیشن ہمیشہ دھیان میں رکھے گا. ساری کائنات پر جو رحم کرے اس کو رحمان بولو. یہاں پر دیکھیے یہاں پر کیسا لعموم عبادہ اپنے تمام بندوں پر مخلوقات پر رحم فرمانے والا ہے. کس طرح؟ حیث ارسل حبیبہ الیہم رحمۃ للعالمین. اس حیثیت سے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو ان تک یعنی تمام بندوں تک رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا. ایک دم آپ چھوٹی سی بات، جو چیز آپ کے پاس سب سے زیادہ پسندیدہ ہو اس کو آپ کہیں بھیجیں گے کہ اس کو محفوظ رکھیں گے. جو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، جو محبوب شے کو رکھا جاتا ہے، محبوب چیز رکھی جاتی ہے، لیکن اللہ نے بندوں پر رحم فرمایا کہ اپنی محبوب شے دے دیا. محبوب شے دے دیا بندوں. آگے دیکھیے یہ تو رحمان کی تعریف ہوئی. رحیم دیکھیے رحیم لخواصہم، رحیم ہے بندوں میں جو خاص لوگ ہیں مومن. یرشدہم بمطاوعتہ الی روضۃ الرضا وجنۃ التسلیم. اللہ اور بڑی عمدہ تفسیر کہ رحیم اس ذات کو بولتے ہیں جو ذات کے مومن پر یہ کرم کرتی ہے کہ نبی کا غلام مطابعت غلامی کو. یرشدہم بمطاوعتہ یعنی اللہ خاص بندوں کو اپنے نبی کا بناتا. اس کو میں دنیاوی طور پر یہ مثال دیتا ہوں کہ آج آپ لوگ ہم لوگوں کے پاس ایک طرفہ حکومت کا کہتا ہے ذرہ نہیں جانا، ہم اس کام میں لے کے جاتے ہیں لیکن اچھا براتا ہے ہم لوگ الحمدللہ اپنے گھروں میں پاکستان میں یہ لوگ کہتے نہیں جانا چاہیے. سچائی یہی ہے کہ اللہ پاک ان لوگوں کو چاہتا ہی نہیں ہے کہ ہمارے محبوبوں کے پاس آئے. چھوٹی سی بات، کیونکہ محبوب کے پاس محبوب ہی کو بلایا جاتا ہے، دشمن کو نہیں بلایا جاتا. ہاں ایک دم چھوٹی سی بات. آپ اپنی محبوب چیز کس کو دکھائیں گے؟ جس پر آپ کو گمان ہو، بھروسہ، جو آپ کا محبوب ہو، پسندیدہ، اعتماد کے لائق ہو. تو سچائی یہی ہے. یہ لوگ جو کہتے ہیں نہیں جانا چاہیے نہیں بلا ہی نہیں رہا اللہ پاک. اگر ہم لوگ جا رہے ہیں اللہ پاک ہم لوگوں کو بلا. الحمدللہ
یہ محبوبوں کے پاس جانا یہ ہماری قسمت ہے اللہ پاک کی طرف سے. خیر یہ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر. دو بات خاص طور سے. پہلی بات رحمان کا جو ڈیفینیشن یہ ہوا کہ رحمان ساری کائنات کے لیے ہے اس لیے کہ رحمت للعالمین کو بھیجا. تو اب رحمان اس لیے نہیں ہے کہ رحمان ہونے کی حیثیت سے ہے, مصطفیٰ کی حیثیت سے. واہ واہ رحمان دیکھ رہے ہیں, اے میرے بندو تیرے اوپر جو میں رحم کر رہا ہوں چاہے تو کافر یا فاسق فاجر جو بھی ہو وجہ ہے مصطفیٰ. آج یہ گتھی کھلی ہے کہ اب تک یہ سمجھتے تھے ساری مخلوق پر رحم کرنے والا, لفظ کے اعتبار سے خاص, معنی کے اعتبار سے عام. اس میں جنبن جمراتی لنگڑا دلہ جو بھی آ جائے, ہندو مسلم کا جو بھی آ جائے سب پر رحم کرنے والا ہے. لیکن رحیم صرف مومن پر ہے. تو رحمان جو سب پر ہے وہ اس کی وجہ ہے کہ اللہ نے ارسل الیہم رحمت للعالمین, کہ اللہ نے تمام جہان کے لیے رحمت بنا کر کے حبیب کو بھیجا, اس لیے وہ قرآن. اب آ گیا یہ سورہ والضحیٰ. والضحیٰ یہ ایک آیت ہوگی. والضحیٰ یہ بھی واو یہاں پر قسم کے لیے. والضحیٰ قسم ہے ضحیٰ کی. میں اسی لیے بھی ترجمہ ضحیٰ کرتا ہوں کیونکہ اس کی تفسیر کئی آئی. پہلے غوث پاک کی تفسیر دی. اے وحق شروق شمس ذات الاحدی الصمدی عند ضحیٰ بعثت الحضرت الاحمدیہ. کیا ہے قسم ہے اللہ وحدہ لا شریک ایک ذات کے سورج کے چمکنے کی. اللہ پاک کی ذات چمکی عند ضحیٰ بعثت الحضرت الاحمدیہ جب وہ شکل محمدی میں دنیا میں تشریف لایا. سمجھے کڑاک سے پتہ لگ جائے گا, ہٹ سے پتہ لگ جائے گا. حضرت غلام عاصی کی آیت ہے صوفی عالمدین, وہی جو مستوی عرش ہے خدا ہو کر نکل پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو. اس کو بڑے فتوے لگے لیکن ہم لوگوں نے اس کی توضیح کی. جس نے رسول کو دیکھا اس نے اللہ کو دیکھا. قرآن میں حدیث ہے, جس نے رسول کو دیکھا اس نے اللہ, جس نے رسول کو مانا اس نے اللہ کو مانا, جس نے رسول کی اتباع کی اس نے اللہ کی اتباع کی. تو یہ تو ہمارے مان, ہماری اتباع, ہماری اطاعت, ہماری غلامی یہ تو ڈیپینڈنٹ ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے, موقوف ہے. توجہ دیجیے گا. تو اب یہ ترجمہ کرنا چھوڑ دیجیے, یہ بھی سن رہے ہیں ماشاءاللہ کہ اللہ پاک اپنی ذات کی چمک کی قسم کیوں فرما رہا ہے, اس لیے کہ اس کے حبیب کی ولادت ہوئی ہے. جب اس کا حبیب بھیجا گیا, مبعوث ہوا, رسالت کا اعلان کیا, تو اس وقت اعلان جو ہوا ہے مصطفیٰ کی زبان سے, زبان رسول پاک کی تھی, بولی خدا کی تھی. سمجھ میں آیا ہے جملہ یہ کہ قسم ہے ضحیٰ کی, یعنی قسم ہے اللہ کے سورج کی چمک کی. ذات الہ کی جو سورج ہے, ذات الہ کی جو چمک ہے, وہ چمک کس وقت چمکی, وہ جب رسول پاک کی بعثت ہوئی. اسی لیے عام تفسیر میں سنے ہوں گے کہ قسم ہے چہرے مصطفیٰ, کیونکہ چمک وغیرہ کا جملہ جو بولتے ہیں, بس کوئی پیچھے سے اگر آئے تو آپ نے کیا چمک رہے ہو یاد نہیں ہوتے, یہ چہرے سے اس کا تعلق ہے. کیا چمک رہے ہیں, کیا دکھ رہے ہیں. تو چہرہ جو ہے پورے جسم کی عکاسی کرتا ہے, صحیح, پورے جسم کی عکاسی کرتا ہے. اسی لیے عام مفسرین نے اس کی تفسیر یہ کی ہے. دوست تو خیر ظاہر توحید میں غرق ہو کر رہے ہیں کہ اللہ کی چمک ہے یہاں, اور یہ چمک کیوں, اس لیے کہ مصطفیٰ چمک, کیونکہ خلق کی پہنچ مصطفیٰ تک ہے. بولنا وہی چاہ رہا, مخلوق کی پہنچ مصطفیٰ تک ہے اور مصطفیٰ کی پہنچ خدا ہے. تو قسم اللہ فرما رہا ہے یار, اب لوگوں کو کمان اور بھروسہ دینے کے لیے فرما رہا ہے کہ ٹینشن مت لو, چہرے مصطفیٰ میں میری چمک دیکھ لو. یہ یہ سب اگر مثال دیں گے نا تو کہتے ہیں دنیا میں مثال ہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ پاک چمک کی قسم یاد فرما, کئی کو فرما, اس کا تو ایکسپلین کرو. چمک دھمک کی قسم کئی یاد فرما, ایک چھوٹی سی بات ہے, اس کی وجہ کیا مسئلہ نکل رہا ہے, کوئی رفع یدین کا مسئلہ نکل رہا ہے, کوئی نماز پڑھنے کا مسئلہ نکل رہا ہے. بھائی آپ کے ہم چمک کی قسم یاد کریں تو کچھ تو وجہ ہوگی نا. تو رب اپنی چمک کی قسم کیوں یاد فرما, اور کچھ لوگ مراد لیتے ہیں یہاں پر چاشت کے وقت کی, چاشت
تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ فرض نماز اعلیٰ ہے یا چاشت کی نماز اعلیٰ؟ فرض نماز اعلیٰ. تو فرض کی نماز کی قسم کیوں نہیں یاد کرنا؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ فرض نماز کی قسم کیوں نہیں یاد کرنا؟ تین چار پانچ تفسیر اسی لیے بول رہا ہوں میں کہ کوئی جو وسیلے کا جو انکار کرتے ہیں نا، اور آپ لوگ ہم لوگ مثال دیتے ہیں سیڑھی وغیرہ کی، نہیں دیجیے کچھ بھی مثال. رب میں یہاں پر جو بھی آپ تفسیر کرو، اللہ یہاں پر مراد نہیں ہے. ضحیٰ بولتے ہیں ڈکشنری کے اعتبار سے چاشت کے وقت کو، فجر کی نماز پڑھ کر کے سورج نکلنے کے 25 منٹ، اس 25 منٹ کے بعد جو وقت ہوتا ہے اشراق، اس کے بعد چاشت، ظہر سے پہلے تو خوب چمکتا ہے سورج پوری توانائی کے ساتھ. سمجھ رہے آپ؟ تو اس وقت کی قسم یاد فرما رہا، کہیں یاد فرما رہا. سچائی یہی ہے کہ اس وقت نہیں، اس وقت جو ہے سورج جو ہے ڈھلنے کے قریب بھی نہیں رہتا اور نکلنے کے قریب بھی نہیں رہتا، بیچ میں رہتا اور چمک کی پوری توانی رہتی ہے. اور وہ چمک کی قسم اس لیے یاد فرما رہا کہ دیکھ یوسف کو بھیجا میں نے، انگلیاں کٹ رہی تھی، تو یوسف کے بھی یہ نبی ہیں، وہاں عورتوں کی انگلیاں کٹ رہی تھی، یہاں مردوں کی انگلیاں کٹ رہی تھی. مرد کسی پر فدا ہو جائے تو یہ تو تعجب کی بات ہے. عورت کسی سے پیار کرے تو یہ نیچرلی چیز ہے. عورت کسی کی طرف اٹریکشن دکھائے تو نیچرلی چیز ہے. مرد دکھائے تو نیچرلی چیز نہیں ہے. تو رسول کا وہ حسن تھا کہ مردان عرب ان پر قربان تھے، یوسف کے حسن پر عورتیں قربان تھی، یہ نیچرلی چیز ہے. لیکن مصطفیٰ پر مرد قربان تھے. اور قربانی بھی کیسی کہ نبی صرف کہہ دے چلو چلے، کٹو کٹے، شہادت ہو شہادت، واہ جہاں چاہیں جیسے چاہیں. یا رسول اللہ، بلکہ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا سرکار مرنا چاہتا ہوں، نہیں کیوں؟ جہاد کا ثواب چاہتا ہوں، ماں کی خدمت کرنا کہ جہاد کا ثواب ملنا ہے. تو مصطفیٰ پر قربان ہونے کو سبحان اللہ. دیکھیے نا ابھی اگر ایک دو پروانے اگر ہو، جب تک مر نہیں جائے گا یا یہ بجھ نہ جائے اس وقت تک ہٹے گا نہیں. صحیح ہے؟ اگر یہ پروانہ یہاں پر ایک کو بھی دیکھ لیں، مر جائے گا یا آپ بجھا دیں تب بھی جائے گا، یہ وہ قسم کھا لے گا. ایسے ہی صحابہ غلامان رسول پروانے ہیں اور رسول ایک شمع، وہ جب تک جلتا رہے گا اور قیامت تک جلتا رہے گا. تو نبی پر قربان ہونے والے آتے ہیں. قسم ہے، اب ترجمہ کرو ایک دم صحیح. قسم ہے رب العالمین کی، اس لیے کہ رحمت للعالمین ہے. یہ ترجمہ غوث پاک کی ڈیفینیشن میں کر رہا ہوں. قسم ہے چہرے مصطفیٰ کی، اس لیے کہ اس چہرے نے رب کا پتہ عطا کیا ہے. سمجھ گیا؟ اب آپ دیکھیں واللیل اذا سجا، اور قسم ہے رات کی جب چھا جائے. لیکن دھیان دیجیے، جب ضحیٰ کی تفسیر یہ کیے گا، قسم ہے چہرے کی، اور چہرہ ہی جو ہے پورے جسم کی عکاسی کرتا ہے. اور ضحیٰ چاشت چمک کو کہتے ہیں. تو اب یہاں پر چہرے مصطفیٰ کی چمک کی قسم ہو گئی. تو اب رات سے کیا تشبیہ دیتے ہیں؟ تو تفسیر کرنے والے کہتے ہیں قسم ہے زلف مصطفیٰ، نہیں زلف مصطفیٰ کی. ارے آج آپ مطلب مہندی لگاتے ہیں بال کو کالا کرنے کے لیے، مصطفیٰ کا وہ بال ایسا کالا تھا کہ رات کالے ہونے کی دعا کرتی تھی. کلر ملنا میرے کو، رات دعا کرتی تھی مولا زلف مصطفیٰ سے کلر مل جانا. واہ واہ سبحان اللہ، واقعی. واللیل اذا سجا اي وحق الانجلاء التام المنعكس من عالم الاماء اللاهوتي المخشي لمطلق الاضواء والانواع المتفاوته المرئيه في نشأتي الغيب والشهاده المقتبسه من الاسماء والصفات المستتبعه للاضافات المتكسره في عالم التوحيد. مراد قسم ہے زلف مصطفیٰ کی، جدھر لہراتے تھے سرکار ادھر ہی تعریف کی زیادہ ہوتی تھی جدھر لہراتے. یا نمبر 2 کا درس. اب وہ جواب جو دشمنوں نے کہا ما ودعک ربک وما قلى، اب صرف یہاں پر کا کو میں بتا رہا ہوں گن کر کتنے کا ہے، اور سب کا معنی ہے حضور. بولے تو خطاب کرنا،
اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے وہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے. جیسے بولتے ہیں کسی میں انگلش میں کسی کو اٹریکشن دینا ہو تو کیا بولتے ہیں؟ آپ کسی کو اگر بلانا ہو تو کیا بولتے ہیں؟ ایک بھائی صاحب آپ کہتے ہیں وہ بولتا ہے او کا لفظ، او کا لفظ یعنی اپنی طرف ہلو، یہ بھی بولتے ہیں یعنی اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے. تو کا بھی جو ہے یہی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جانب متوجہ فرماتا ہے، اللہ خطاب کا ہی ہے. اب اس سورہ میں کتنی جگہ کا ہے اب آپ دیکھیں. ما ودعک 1، ربک 2، خیر لک 3، یؤتیک 4، ربک 5، یجدک 6، ووجدک 7، ووجدک 8، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ 9. پورے 9 مقامات پر بتائیے. ایک مرتبہ اگر آپ کو کوئی بلا لے اور آپ سے بڑا ہو اور آپ نہ جائیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. گویا آپ نے اس کو قبول نہیں کیا. حبیب تو اس طرح وفادار ہے کہ ابھی ہی کہا گیا کہ کائنات میں ایسا کوئی عبادت گزار نہیں، کائنات میں ایسا کوئی بھی اللہ کا محبوب اور مقبول بندہ نہیں. بلکہ احمد اسی لیے کہا ہی گیا ہے ان کو کہ احمد بولتے ہیں کہ جو اللہ کی آسمان میں سب سے زیادہ تعریف کیا احمد اس کو، اور آسمان اللہ نے سب سے پہلے پیدا کیا. اس کا مطلب سب سے پہلے سب سے زیادہ تعریف کرنے والی مخلوق محمد رسول اللہ. اور زمین میں تو کوئی ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ زمین میں تو نبی کے بعد ہی سب لوگ عمل کیے، نبی سے پہلے کوئی نہیں، کیونکہ نماز حج زکات یہ تو نبی دیے تب عمل کیے. تو آسمان میں میرا نام احمد ہے، زمین میں میرا نام محمد. یہ رسول محمد احمد بولتے ہیں یعنی جو سب سے زیادہ تعریف کرنے والا. تو رسول پاک سے زیادہ کوئی تعریف کرنے والا نہیں. تو اب آپ بتائیے اتنا بھروسے والا مصطفیٰ محبوب سلیکٹڈ ایک مرتبہ حبیب کو اگر کا کہہ دیتا اپنی جانب کھینچنے کے لیے کافی تھا. لیکن آپ دیکھیے کا کی 11 آیت میں 9 مقامات میں. اب آپ ترجمہ سنیے وہ مزہ آئے. آیت نمبر 3 دیکھیے. ما ودعک ربک وما قلی. اے حبیب مکرم، آپ کو عام چھوڑنے والوں کی طرح آپ کے رب نے کبھی نہیں چھوڑا، کبھی نہیں چھوڑا. آپ کے رب نے، رب کی تعریف دیکھیے. الذی رباک علی عینیہ. ارے رب تو وہ ہے جو اپنی آنکھ کے سامنے آپ کی تربیت فرماتا ہے. آپ کی اولاد کی تربیت میں آپ کی بیوی کا بھی دخل ہے، گھر والوں کا بھی دخل ہے، بڑے بھائی ہے تو اس کا بھی دخل ہے. ہر ایک اس کی تربیت میں محنت کرتے. مصطفیٰ کی تربیت خدا کے سامنے ہو رہی ہے، خالق کے سامنے آئے نہیں. بلکہ ایک آیت ہے سورہ طور کی آیت نمبر 58 میں دیکھیے گا تو اس میں فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا. حبیب مکرم آپ جو ہے دشمنوں کی تکلیف کی وجہ سے پریشان مت ہوئیے، آپ ہماری نگاہوں میں رہتے ہیں، آنکھوں میں رہتے ہیں. خیر، تو رباکا کا ترجمہ ہوا علی عینیہ. آپ کو آپ کے رب نے اپنی آنکھ کے سامنے تربیت کی. وَاصْطَفَاكَ لِنَفْسِهِ. اور اپنے لیے آپ کو چنا ہے. آپ پوچھیے اللہ سے، اللہ ہمارے لیے نہیں چنا؟ کہہ سکتے اتنے تو ہے بندے، اس کو کیوں نہیں؟ اپنے لیے اگر چنا ہے، واہ واہ، ایک دم یوں سمجھیے کہ یہ تو میرا ہے. اب آزو بازو والی ہمت ہے کسی کو یہ کیوں تیرا، میں کیوں نہیں تیرا؟ نہیں. اسی لیے اللہ پاک نے مہر لگا دی ہے کہ میں جو کروں نہیں پوچھنا، تو جو کرے گا میں پوچھوں گا. یہ میں رب العالمین میرے لیے. تو فَوَاسْطَفَاكَ لِنَفْسِهِ. اس رب نے آپ کو اے حبیب اپنے لیے چنا ہے، آپ کو انکار نہیں کیا. وَمَا قَلَا. اور ما ابغضک. اور آپ کو نہ برا جانا نہ بغض کیا. اس لیے لا تحزن من قول المشرکین وزعمهم فی حقک. اس لیے مشرکین کے قول سے آپ غمزدہ مت ہوئیے، اور مشرکین کی بدگمانی سے جو آپ کی شان میں وہ کر رہے ہیں کہ محمد کو مصطفیٰ نے چھوڑ دیا ہے، غمزدہ مت ہوئیے. کیا کہا تھا؟ انکا ودعک ربک وقلاک فی نشأتک الاولی بل رعاک واتصل بک فی اخراک. حبیب مکرم وہ یہ کہا ہے، میں کہہ رہا ہوں آپ کی کنٹینیوٹی کے ساتھ رعایت اور نگرانی کروں گا، اور آپ کے اس عالم ناسوت کو اس طرح بنا دوں گا کہ عالم لاہوت اور عالم ناسوت ایک ہی بنا.
یعنی ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم لوگ ابھی بول رہے ہیں نا عالم ناسوت صحیح ہے تو ٹھیک ہے، عالم لاہوت صحیح ہے تو ٹھیک ہے، ڈیوائڈ کر رہے ہیں. آپ کا عالم لاہوت ناسوت بھی صحیح رہے گا اور عالم لاہوت بھی. ہاں عالم ناسوت سے عالم لاہوت بہتر ہوگا، قرآن کہتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. حبیب مکرم آپ کا عالم لاہوت آپ کے حال کی مناسبت سے، آپ کی ذات کی مناسبت سے، آپ کی شایان شان زیادہ بہتر ہوگا عالم ناسوت سے. ہر آنے والا لمحہ پچھلے لمحے سے بہتر ہوگا، یہ وعدہ ہے اللہ کا. اس لیے اسی آیت کریمہ سے ایک عقیدہ زندگی بھر تک دھیان رکھیے گا. رسول پاک کی عمر پاک 63 سال ہے، بولیے 63 سال ہے نا. 63 سال کی جو زندگی یہ گزر گئی ہے یا آ رہی ہے؟ گزر گئی. اور رب کیا کہہ رہا ہے؟ ہر گزرنے والے لمحے سے آنے والا لمحہ بہتر کرے گا. تو اس کا مطلب یہ ہوا حضور کی 63 سالہ زندگی سے آج کی زندگی امت کے لیے بہتر. صحیح ہے؟ گویا اور آنے والا قیامت تک کا لمحہ. اسی لیے کوئی بھی رسول کی 63 سالہ زندگی کو دی اینڈ کا نام نہیں دے سکتا. دی اینڈ کا نام دینے کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے اس وعدے کو کا انکار کر رہا ہے کہ رب کہہ رہا ہے کہ ہم آنے والا لمحہ پچھلے سے بہتر کریں گے. تو بہتر کا مطلب دی اینڈ ہوگا نہیں، بہتر کا مطلب کنٹینیوٹی ہوگی، اس کے اندر ہمیشگی ہوگی. لہذا اسی عقیدے سے رسول پاک کو حیات النبی کا عقیدہ رکھا جاتا کہ نبی پاک باحیات ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر مردہ مانو گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی جو 63 سال کی زندگی تھی وہی اچھی تھی اور اب زندگی اچھی نہیں. کیونکہ انسان مر جائے تو مرنا اچھا کہیں گے یا زندگی اچھا کہیں گے. اس لیے ماننا پڑے گا کہ آپ کی 63 سالہ زندگی کے بعد کی جو زندگی ہے امت کے لیے وہ بہتر ہے، روز بروز ترقی کرنا ہے. حیات النبی کا اسی سے عقیدہ. خیر آگے دیکھیے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اور اے حبیب مکرم، اے عدالت لاہوتیہ پر رہنے والے اور ایک گمراہی کی ہر وہم و گمان کی مطلب باتوں سے بچنے والے، آپ کو آپ کا رب آپ کے ناسوت کی لباس کو ہٹا کر، آپ کی بشریت کے لوازمات کو ہٹا کر، جس کی حقیقت کو وہی سمجھ سکتا ہے جو اس سے متصف ہو، اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو. ذرا پوچھے نہ کوئی ہے آپ سے، اگر ہم پوچھیں یہ بتائیے آپ کس سے راضی ہیں؟ ہم کیا پوچھیں؟ اگر آپ کسی کو پیر بنائے ہو، پیر سے پوچھیں بیٹا بول کس سے راضی ہے، ایک مرید کیا کہے گا؟ سب سے بڑی بات یہی کہے گا حضرت آپ ہم سے راضی ہو جائیں گے یہی ہمارے لیے کافی ہے. یہی اگر وہ صحیح، یا پھر اگر عام ہوگا تو کہے گا ہم کھانے سے راضی، اس سے راضی، ہمارے کو بلڈنگ دے دو، یعنی جو بھی ہو. تو مطلب اگر کوئی بڑا پوچھے کسی سے کہ آپ راضی کس سے ہیں تو یہ بہت بڑی بات ہے نا. رب کہہ رہا اپنے حبیب کو آیت نمبر 5 میں، اے حبیب ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں. جانتے ہیں جب یہ آیت اتری تو تفسیر ابن کثیر وغیرہ میں ہے کہ رسول نے اسی وقت کہا اے اللہ جب تو مجھ کو راضی کرنا چاہتا ہے تو میں راضی ہی نہیں ہوں گا اگر میرا ایک گنہگار امتی بھی جہنم میں ہوگا. تو اس کے بعد رسول پاک کی بارگاہ میں 2 مرتبہ جبرائیل کو بھیجا گیا کہ مصطفیٰ کو جا کر خوشخبری دے دو کہ حبیب آپ اپنی امت کے سلسلے میں فکر نہ کریں، آپ کی جو گنہگار ہوگی گارنٹیڈ بخشوں گا، گستاخ کو نہیں بخشوں. گستاخ کو نہیں بخشوں، گنہگار کو. اللہ پاک ہم سب کو نبی کا بنائے. آیت نمبر 5 الم یجدک یتیما فآویٰ. اے حبیب مکرم کیا آپ کو ظاہری طور پر یتیم نہ پایا کہ ٹھکانہ دیا؟ ظاہری طور پر میں ترجمہ کر رہا ہوں، غوث پاک کیا کریں دیکھیں. الم یجدک یصادفک ربک مع کونک یتیما بلا رشد و مرشد. مطلب یہ کہ ظاہری طور پر جب آپ تشریف لائے والد کا سایہ اڑ گیا، ظاہری طور پر کوئی نہیں، کوئی آپ کی رہبری کرنے والا نہیں، یہ کرو وہ کوئی نیکی کی دعوت دینے والا کوئی بھی ظاہری طور پر نہیں، بغیر رشد بغیر مرشد کے آپ کو پایا تو رب ڈائریکٹ آپ کا مرشد بن گیا. ڈائریکٹ مطلب وہ بھی جلدی 6 مہینے کے بعد 6 مہینے یعنی جلدی ہی تشریف لے گئی حضرت آمنہ بہت جلدی. مطلب صرف حضرت جناب ابو طالب جو ہے بس رہبری کیے جو چچا ہیں، اور وہ بھی رہبری کا ڈیفینس کے طور پر رہبری کی.
ہوش کے زمانے میں جناب ابو طالب ہی ہیں بس. ہاں آگے دیکھیے آپ وَوَجَدَكَ ضَالًّا، اس کا ترجمہ دھیان رکھیے گا. غوث پاک سب لوگ ترجمہ کرتے ہیں اللہ نے آپ کو گمراہ پایا. معاذ اللہ. یاد رکھیے نبی کے سلسلے میں یہ عقیدہ کامل رکھیے آپ کہ نبی اعلان نبوت سے پہلے بھی ہر برائی سے پاک رہتے ہیں اور اعلان نبوت کے بعد بھی ہر برائی سے پاک رہتے ہیں، تاکہ اگر سلیکٹ اللہ تعالیٰ کرے اور کرنے کے بعد اگر وہ پہلے برے کام کرنے والے ہوں اور سلیکٹ کر لیے جائیں تو امت کہیں پہلے کی زندگی کی دفتر کو کھول کر کے نہ رکھ دے کہ ارے پرسوں ایسا تھا آج ایسا ہو گیا، جیسے بولتے ہیں. تو نبی کے لیے ضروری ہے کہ وہ قبل اظہار نبوت اور بعد اظہار نبوت دونوں میں وہ پاک ہو اور عیب سے خاص طور سے پاک ہو. لہذا جن لوگوں نے نبی کو گمراہ کا ترجمہ کیا ہے وہ غلط. یہاں پر ترجمہ کیا کر رہے ہیں وہ سے پاک سنیے پہلے. وَوَجَدَكَ ضَالًّا، اے حبیب ہم نے آپ کو خالیًا عن الحکم والاحکام منہمکن فی لوازم الامکان، ہم نے آپ کو کوئی ذمہ داری نہیں دی تھی. پہلے شروع کوئی ذمہ داری نہیں دی تھی تو آپ منہمک رہتے تھے عالم امکانات میں. یہ امکان کی دنیا ہے نا، عالم امکان میں پریشر میں اور سوچ میں ارے فاطمہ کے لیے لانا ہے، ان کے لیے لانا ہے، ان کے لیے لانا ہے، یہ سب جو ہے نا لوازمات جیسے ہوتے ہیں آپ بھی بچوں کے لیے بھی پھول آ جائے تو یہ لاؤ لاؤ، تو یہ دنیاوی لوازمات میں آپ منہمک رہتے تھے. ہم نے ایسا پایا تو آپ کو اس سے ہٹا کر کے ہم ان کی رہبری کرنے لگے اور آپ کو اپنا بنا دیا. یہ بات سمجھ میں آیا؟ یعنی دنیاوی ٹیپ ٹاپ ظاہری طور پر ٹیپ ٹاپ کیا بولیں گے، دنیاوی لوازمات میں آپ کو پایا، اپنی طرف سے دور پایا، واجب کے مقابلے میں امکان کی طرف دیکھا ہم نے، تو ہم نے کہا نہیں یہ حبیب ہے حبیب، اور حبیب کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے محبوب کی طرف توجہ دے. اے حبیب ہم نے ایسا پایا تو اپنا بنا لیا. تو گمراہ کا ترجمہ کرنے والا گمراہ ہے. ہاں ہرگز مصطفیٰ گمراہ. سمجھ میں آیا جی؟ چلیے. وَوَجَدَكَ عَائِلًا، اور ہم نے آپ کو حسب امکان اور حسب مقتضیات بشریت فقیر پایا. کمال. یہاں پر ترجمہ یہ کی محتاج ہے، فقیر پایا حسب امکان. اب اس سے بڑی فقیری کیا ہوگی سوچیے، پیٹ پہ پتھر ہے لیکن تم نے پیٹ پہ پتھر کو دیکھ کر فقیر کا فتویٰ تو دے دیا، لیکن کبھی دیکھا کہ وہ پیٹ پہ پتھر باندھنے والا دوسرے کو جنتی کھانا کھلا رہا، ایک پیالہ دودھ میں 70 کو پلانے والا کھلانے والا، وہ فقیر ہمارے جیسا فقیر نہیں، وہ خدا کا فقیر ہے. خدا کا فقیر اس کو. تو اے حبیب ہم نے آپ کو فقیر پایا، دنیاوی طور پر بھی ہم نے پایا، فاغنا ہم نے آپ کو مالدار کر دیا، بے نیاز کر دیا. سبحان اللہ. اور بے نیاز کیسا بھی کہ بعد ما افناک فی وشرک بخلق داؤد بعد ما افردک عن ملابس اللہ سورہ، اپنی غنا کے ساتھ. اچھا آپ کو ہم نے اپنی محبت میں فریفتہ پایا تو ہدایت دیا، اور آپ کو ہم نے حسب امکان فقیر پایا تو بے نیاز کر دیا. اب آپ اس کے بعد ان تمام کے بعد ایک دم آسانی سے دیکھیے، اگر ہم خود فقیر ہو تو کیا نہیں فقیر کو عطا کرنے والا آپ بولیں گے مجھ کو؟ آپ خود محتاج ہو تو کیا ہم آپ کو بولیں گے کہ آپ محتاج کو دیجئے؟ نہیں بولیں گے. جو محتاج ہوتا ہے وہ محتاج کی تصدیری نہیں کرتا. یہیں پر آپ عقیدہ دیکھیے آگے آیت نمبر 9 میں دیکھیے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. جو یتیم آپ کی بارگاہ میں آئے تو انہیں جھڑکنا نہیں، دے دینا. بتائیے تب ان سے پوچھئے جو یتیم کا بیوہ کا بیٹا، اس طرح کا ترجمہ کرتا ہے بیوہ کا بیٹا. اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑا افسوس ہوتا، بہت تکلیف ہوتی ہے. بیوہ کا بیٹا، بیوہ حضرت آمنہ کی طرف اشارہ کرتے ہیں، حضرت آمنہ کی طرف اشارہ کرتے ہیں، والد کا انتقال پہلے ہو گیا تھا. اس طرح کا جملہ اگر بولے بیوہ کا بیٹا، ارے مصطفیٰ وہ ہے کہ کافر عرب نے آپ کو بیواؤں کا سہارا کہا، بیواؤں کا سہارا. اور قرآن خود کہہ رہا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. تو نبی کے باپ کے اٹھ جانے کی وجہ سے یا سب کو چھوڑ دینے کی وجہ سے انہیں بے سہارا اور یتیم مت ہو. اللہ کہہ رہا ہے یہ وہ یتیم ہے کہ دنیا کا سارا یتیم ان کی بارگاہ میں آئے تو یہ سب کو عطا کرتا ہوا چلا، یہ کسی سے نہیں.
اسی لیے جمہور مفسرین اردو میں آپ سنے ہوں گے کہ در یتیم نایاب موتی. اب صحیح بات بھی ہے، آپ پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے ہو اور دوسرے کو کھلا رہے ہو تو یہ تو سمجھنے والی بات ہے، لیکن سمجھنے والی بات ہے. در بولے تو موتی، یتیم بولے تو نایاب. در یتیم نایاب موتی، کوہ نور زبان میں آپ نایاب موتی ہے آپ، یہ ترجمہ ہوتا ہے. تو کہنا یہ ہے کہ حضور کو یتیم عام اونٹ زبان میں جو سمجھتے ہیں کہ ہمارا باپ مر جائے تو ہم یتیم ہو جاتے ہیں، اس اعتبار سے یتیم نہیں کہا اللہ نے، بلکہ نایاب کہا ہے کہ آپ کی یتیمی شان یہ ہے کہ سارے یتیم آپ سے لو لگاتے ہیں، پھر بھی وہ یتیمی کا احساس لے کر نہیں جاتے، مختار کا احساس لے کر جاتے. سمجھ رہے آپ؟ واہ. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. اور حبیب مکرم جو بھی سائل آپ کی بارگاہ میں آئے انہیں بھی جھڑکنا نہیں، انہیں بھی عطا کر دینا، انہیں بھی عطا کر دینا. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ الَّذِي يَسْأَلُ مِن مَّكْنُونَاتِ ضَمِيرِهِ وَمِنَ السَّرَائِرِ الْمُبَدِّعَةِ فِيكَ مِنَ الْبَدَائِعِ اللَّهُ. جو بھی مانگنے آئے لا تمنعه ولا تخيب بل احسن الیہ کما احسن اللہ الیک. حسن سلوک سے ان کے ساتھ بھی